ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی ہیں جن کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی میں اس سے کروں گی جو انہیں باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہوتا ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہوتی ہے۔ وقت گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں وہ باپردگی سے نیم پردگی تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی نہیں بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگا کہ بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا، اور بے پردگی زندگی تو اب بھی ویسی گزر رہی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے، عورت اپنے بال بکھیرتے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے اور رونے کا سبب پوچھتا ہے، کہتی ہے تیرے باپ نے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور منجلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ منجلا بیٹا کو غصہ آتا ہے اور وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کروا دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آخرکار عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو میری آدھی لاج رکھ لی، جب تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں پیدا ہوا تو وہ مکمل طور پہ تیرا عزت کا پردہ اتارنے گیا ہے۔ حاصل مقام پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے جو خالق مرد وزن کی طرح سے قائد بھی اور جس کے بے شمار حکمتیں خالق ہی جانتا ہے، اور یہ دنیائی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی مشین کو چلانے کے لیے کمپنی کی ہدایت چھوڑ کر عقل سے چلانے کی کوشش کریں گے تو مشین کی بربادی یقینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مغربی دنیا یعنی تجربہ عورت کی آزادی کر چکے ہیں ان سے پوچھو کہ آج وہاں ریپ کا تناسب کیا ہے، ان کے معاشرے میں ماں بہن بیٹی کو کیا مقام حاصل ہے، اور وہاں کی اولادیں اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔ یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں، اور مشرقی معاشرے میں آج بھی ماں بہن بیٹی کا کیا مقام حاصل ہے اور ہمارے معاشرے میں عورت کس قدر محفوظ ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔